وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور آیا یہ کہ یہ جو ثواب کی بات ہے حدیث میں، یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے پر صرف ملے گا یا نفل نماز پڑھنے پر، یا ایسے ہی حدود حرم کے اندر جتنی مسجدیں ہیں اس میں بھی پڑھنے پر ثواب ملے گا؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ الصلاۃ فیہ افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا مسجد الکعبہ، رواہ مسلم۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ اس میں نماز پڑھنا، یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، یہ دوسرے مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، سوائے مسجد الکعبہ کے، سوائے کعبہ کے مسجد میں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیا کہ سوائے مسجد کعبہ کے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا مساجد الکعبہ، کعبہ کے مسجدوں کے، یعنی حدود حرم کے مسجدوں کے، یہ استعمال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ واحد یعنی صیغہ واحد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد الحرام کے اندر پڑھنے پر یہ اجر مرتب ہوں گے، اور وہ اجر کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے معلوم ہے کہ وہ اجر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ 1,00,000 یعنی کسی نے اگر مسجد الحرام کے اندر 1 رکعت نماز پڑھ لی تو دوسرے مسجدوں میں، یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور یہ صرف مسجد الحرام ہی کو شامل ہے اور نہ کہ حدود حرم کی مسجدوں میں۔ ہاں، حدود حرم کی جو مسجدیں ہیں، مسجد الحرام کے علاوہ جو حدود میں جو مسجدیں ہیں اس میں فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، لیکن کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر یعنی حدود حرم میں نماز پڑھتے تھے اس کی فضیلت کے پیش نظر۔ تو فضیلت تو ہے، لیکن حدود حرم کے اندر کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے پر 1,00,000 ثواب مرتب کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، فضیلت ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوا، اور اس کی کئی روایتیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسراء اور معراج کیا تو مسجد الحرام کے اندر کیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے نبی کو اسراء کرایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح روایت ہے حجر کعبہ جس کو حطیم کہتے ہیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا۔ تو کئی روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں صرف مسجد الحرام کے اندر جو ثواب مرتب کیا گیا 1,00,000 وہ صرف اسی کو شامل ہے۔ اور رہا مسئلہ کیا نفل پر بھی اتنا ثواب ملے گا؟ جی، اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ نفل بھی اس میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نہیں بلکہ اس کو 27,00,000 کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث کو پیش نظر رکھیں تو اس کے حساب سے اگر کوئی شخص مسجد الحرام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27,00,000 رکعت دوسری مسجدوں کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور ایک انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے تو 27 درجہ اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو فرض نماز کی فضیلت اور زیادہ مسجد الحرام میں بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتوں کو بھی مسجد الحرام میں نماز پڑھنے
پر زیادہ ثواب ملے گا۔ رہا مسئلہ عورتوں کا، تو عورتوں کا خود گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ گھر میں یا فندق میں، ہوٹل میں یہ نماز پڑھنا افضل ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، یعنی مسجد میں اگر جانا چاہتی ہیں عورتیں تو جائیں، منع نہیں ہے۔ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کا گھروں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایسے ہی ام حمید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جو ابو حمید الساعدی کی بیوی ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی تحبین الصلاۃ معی، کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا یہ پسند کرتی ہو، جبکہ وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ تمہارے اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے، یعنی وہ پورا اسٹیپ بتایا کہ جتنے زیادہ اندر نماز پڑھے گی عورت تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ سنے کہ وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ، اور تمہارا اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے، یعنی مسجد نبوی میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت کا اپنے گھر میں فندق میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے، افضل ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ سے کوئی حدیث نہیں بیان کی عورتوں کے تعلق سے کہ مسجد الحرام میں ان کا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لہذا عورتوں کو مسجد الحرام ہی، اپنے گھر میں فندق ہی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر ان کو خواہش ہے، چاہت ہے تو آ کر کے حرم میں نماز پڑھیں۔ اور ایسے ہی اگر عورت کو تو اصل یہی کہ گھر میں نماز پڑھنا ہے، سوائے عید کی نماز کے۔ اگر عید کی نماز، یعنی عید کی نماز کہاں عورتوں کو پڑھنا ہے؟ مسجد میں، مسجد میں، مصلی میں، کیونکہ عورتوں کے لیے مصلی میں، عیدگاہ میں نماز پڑھنا یہ بڑھایا جاتا ہے ثواب، کیونکہ عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ابن دقیق العید نے فرمایا ہے۔ تو یہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ عورتیں اپنے ہوٹل میں اور گھر میں ہی نماز پڑھیں۔